اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جو مسائل کثرت سے پوچھے جاتے ہیں ان کو پھر ہم چھوٹے کلپ کی صورت میں واضح کر دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو زیادہ پوچھا جاتا ہے مومنین کی طرف سے کہ جی ہم ٹب سے وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ٹب نیچے پڑا ہوا، اس میں پانی ہے، برتن ہے، پتیلا ہے، ٹب ہے، جو بھی چیز ہے، اس میں سے آپ مگے سے لوٹے سے پانی لیتے ہیں اور آپ یا اس میں چلو سے پانی لیتے ہیں اور آپ وضو کرتے ہیں، آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ مگے سے لوٹے سے پانی لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، غسل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس میں کافی ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ جسم جو ہم دھو رہے ہوتے ہیں تو اس کے چھینٹے جو ہے وہ بالٹی یا ٹب میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ اگر آپ غسل کر رہے ہیں ٹب سے یا بالٹی سے، وہ نیچے پڑی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم پہ جہاں نجاست لگی ہوئی، آپ کا پورا جسم نجس نہیں ہوتا، چاہے آپ حیض کی حالت میں تھے، جنابت کی حالت میں تھے، آپ کا پورا جسم نجس نہیں ہوتا، نہ آپ کا پسینہ نجس ہے۔ جو جگہ آپ کی نجس ہے اس کو دھوئیں، پیشاب، منی، خون جو جہاں جس جگہ پہ لگا ہوا ہے اس کو آپ دھو لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نہاتے رہیں، چاہے چھینٹے اس ٹب میں بھی چلے جائیں، اس سے آپ کا نہ پانی نجس ہوگا، نہ آپ کا غسل باطل ہوگا۔ آپ غسل سے یعنی ٹب سے اور بالٹی سے، مگے سے، جس طرح بھی آپ غسل کرنا چاہتے ہیں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اسی طرح نلکے پہ بعض لوگ نل پہ نہاتے ہیں تو اس کا بھی، اور شاور لینے کا، شاور سے، فوارے سے نہانے کا بھی وہی سلسلہ ہے کہ آپ جب نہانے جائیں ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے جب نہا رہے ہوں، پانی اوپر سے جاری ہے، شاور سے، کسی بھی چیز سے، نل سے پانی اوپر سے جاری ہے، جب آپ غسل کی نیت کر لیتے ہیں، سر گردن سمیت پہلے دھونا ضروری ہے، اس کے بعد دائیں سائیڈ اور بائیں سائیڈ۔ تو جب آپ سر گردن سمیت دھو لیں، پانی بے شک پورے جسم پہ جاتا رہے، اس کے بعد سارا اپنے پانی سے نکال لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دائیں سائیڈ دھوئیں گے، پھر بائیں سائیڈ دھوئیں گے، آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ بس یہی احتیاط ہے جب آپ فوارے سے یا جاری پانی سے نہا رہے ہوں۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب